عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 آپ کے سامنے تلاوت کی. آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 500 نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے. دن اور رات کے مختلف اوقات جن میں اللہ کے فرائض قائم کرنے کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ان کی پابندی کرنے اور پھر بالخصوص اس آیت مبارکہ میں فجر کی نماز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جائے اللہ کے فرائض ادا کرتے رہے. سورج ڈھلنے کے بعد جو ہی سورج ڈھلتا ہے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر عصر، رات کے اندھیرے چھا جانے تک مغرب عشاء، چاروں نمازیں اس آیت مبارکہ میں اس حصے میں آ گئی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا جب تک چھا جائے سورج ڈھلنے کے بعد یہ نمازیں پڑھتے رہو. قرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھا جانا، اس کا خصوصی اہتمام کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جب تم نماز پڑھتے ہو، اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، امام تلاوت کر رہا ہے، یہ وہ وقت ہے جس پہ کثرت کے ساتھ اللہ کے فرشتے حاضری دیتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں 500 نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، وہاں بالخصوص فجر کی نماز کی ایک خصوصیت ذکر فرمائی ہے کہ وہاں پہنچنا، اللہ کے گھروں میں جا کر فجر کی نماز ادا کرنا، اس کا بالخصوص آپ اہتمام کرنا، جو اللہ نے قرآن میں اس کا ایک علیحدہ ذکر فرمایا. قرآن الفجر، فجر کے وقت کی تلاوت. اسی لیے خاتم النبیین ہمارے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نماز کے وقت تلاوت لمبی کیا کرتے تھے باقی نمازوں کے مقابلے میں. فجر کی نماز قدرے لمبی ہوا کرتی تھی. 60 سے 70 تک آیات صحابہ ذکر کرتے ہیں. اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ دونوں رکعتیں نبی علیہ السلام کی ہم ملاتے ہیں تقریباً سراسری طور پہ اتنی تلاوت کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خصوصی طور پہ حکم دیا فجر کے وقت کی قرات، قیام، یہ اللہ کو بڑا محبوب، اس لیے قیام لمبا کرو. باقی نمازوں کے مقابلے میں ائمہ پر ذمہ داری ہے اور فجر کی نماز اتنی لمبی پڑھائیں کہ سامعین، مقتدی، علاقے کے لوگ جو حاضر ہوتے ہیں وہ تکلیف میں بھی نہ ہو اور فجر کی ایک اچھی خاصی تلاوت بھی سن لیا کریں. اور پھر نبی علیہ السلام جمعے کے دن بالخصوص فجر کی نماز باقی پورے ہفتے کے مقابلے میں لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر جیسا کہ صراحت ہے، بلکہ صحیح بخاری میں بھی صراحت ہے کہ آپ سورہ الف لام میم سجدہ 3 رکوعات پر مشتمل پہلی رکعت میں مکمل تلاوت کیا کرتے، دوسری رکعت میں سورہ الدہر 2 رکوع مکمل تلاوت کیا کرتے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت. اور ایک روایت میں مسند احمد میں یہ اشارہ ہے کہ پوری زندگی فجر کی نماز مسلمانوں کے اوپر پابندی ہے، کی فضیلت ہے.
لیکن یہ جو جمعے کے دن کی فجر کی نماز، اس کا ایک خاص اہتمام، کہ ایک خاص فضیلت، کیونکہ تلاوت لمبی ہے، کوشش کریں کہ وقت پہ پہنچے۔ اس کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ باقی تو ہر وقت روزانہ آپ فجر پڑھتے ہیں، اس میں اتنا اہتمام کریں اگر کوئی حاجت ہے وہ پہلے اٹھ جائے، اپنی حاجتوں سے فارغ ہو کر مسجد میں پہلے پہنچ جائے۔ اس کی ایک خاص فضیلت فجر کے وقت، اللہ رب العالمین نے اس وقت کو ایک خاص اہمیت دی۔ آپ اس تمہیدی گفتگو سے سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کی ہم اس خطبے میں صرف فجر کی نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو ادا کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب، اور چھوڑنے کا نقصان، جو لوگ فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتے یا بالکل ہی نہیں پڑھتے، کتنے بد نصیب ہیں، کس قدر وہ بدبخت ہیں، کتنا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج کی اس خطبے میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین گفتگو کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو مقصد ہے ہم سب کی اصلاح ہو جائے کہ پوری زندگی تمام نمازوں کے ساتھ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرتے رہیں۔ جو سستی، کوتاہی، غفلت ہو جاتی ہے، اس غفلت کو ہم چھوڑیں۔ دنیاوی معاملات میں جس طرح کاروباری نقصان ہم برداشت نہیں کرتے، ہر فائدہ اٹھانے کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، نیندیں بھی قربان کرتے ہیں، تھکاوٹ کے باوجود بھی دکانوں کو نہیں چھوڑتے تاکہ دنیا کے فوائد ملتے رہیں اور نقصان سے بچنے کے۔ وہ اخروی فوائد جب ہم جمع کرنا شروع کریں، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ آخرت پر ہونے چاہیے، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جھولیاں اللہ کی رحمتوں، برکتوں، ثواب کے خزانوں سے بھر جائیں، وہاں اللہ کے فرائض کی پابندی سب سے اول، بالخصوص فجر کی پابندی، جہاں ایک مستقل پابندی کرنے والا نمازی اللہ کا نیک بندہ اپنی جھولیاں بھرتا ہے، اللہ کے ثواب کے خزانے اس کے نامہ اعمال میں انبار لگ جاتے ہیں۔ کاش کہ اس چیز کا ہمیں احساس ہو جائے کس قدر یہ بابرکت وقت ہوگا۔ آپ اندازہ خود لگائیں، اللہ رب العالمین نے جس نماز کی، جس وقت کی قسم اٹھائی، اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی۔ سورہ الفجر، جس نماز کے نام سے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے، اور اس کی ابتدا میں اس نماز کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ سورہ الفجر جو 30ویں پارے میں، یعنی اللہ کو یہ نماز محبوب کہ پوری سورت اس نماز کے نام سے نازل ہوئی، اور ایک مسلمان ہو اس کو اس نماز کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہو، اٹھے ہی نہیں، پڑا رہے، سویا رہے، بستر نہیں چھوڑتا، کتنا بد نصیب اور محروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فرمایا میں فجر کے وقت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ فجر کے وقت سے مراد ہے فجر کے وقت کا جو اللہ کا فریضہ ہے، فجر کی نماز کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ وہ خوش نصیب ہے اللہ نے جس وقت کو، جس نماز کو اتنی اہمیت دی، حتیٰ کہ اس کی قسم اٹھا دی۔ اللہ خالق، اللہ مالک، وہ معبود اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم اٹھا لے، اس کا درجہ بڑا ہی بلند ہو جاتا ہے، ان کی شان بلند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یہ خوش نصیب ہے جس نے اس کی شان کو سمجھا، فجر کی شان کو، اہمیت کو، فریضے کو سمجھا، یہ پلوں سے باندھ لیا کہ میری زندگی گزر جائے گی اللہ کے فرائض کے ساتھ، 5 فرائض فجر سمیت پوری زندگی چلتے رہے۔ یہ اہل علم نے وضاحت کی ہے مختلف احادیث کی روشنی، بڑا پیارا جملہ ہے۔ جو آدمی جس کا عقیدہ درست ہے، خطبے میں اس منبر سے یہ جملہ پہلے بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، عقیدہ درست ہے، ریاکاری نہیں، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں، ریاکاری نہیں، عقیدہ درست ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درست ایمان ہے، سنتوں کا پابند ہے، اس کے آدمی
ایسے صحیح العقیدہ انسان کی زندگی میں فرائض مکمل، 5 فرائض، رمضان کے روزے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرتا ہے، حج کا فریضہ آپ واجب ہو گیا، زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر کے آ گیا۔ اگر اس آدمی کے بعد باقی نوافل نہ ہوں، نفلی صدقات، تہجد نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، باقی کثرت کے ساتھ نوافل نہیں ہے، پھر بھی یہ خوش نصیب، اس کی نیکیاں پھر بھی آسمانوں تک پہنچے گی، 7 آسمانوں کو بھر دے گی، اللہ کے عرش تک پہنچے گی۔ اللہ نے ان فرائض میں برکت ہی اتنی رکھی۔ کیا شان ہے اس نماز کی، اس فجر کے وقت کی، کہ فریضے سے پہلے 2 سنتیں، جو سنت موقدہ، نبی علیہ السلام نے ان کی شان بیان فرمائی، فرمایا لہی احب الی من الدنیا جمیعا، صحیح مسلم کی بات، فرمایا فرض سے پہلے 2 یہ سنتیں ہیں مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے ان سے محبت۔ اور یہ اصول یاد رکھیں، جو ایک بچہ بھی جانتا ہے، ہمیشہ فرائض کا ثواب نوافل سے زیادہ ہوگا، فرائض کا ثواب درجات نوافل سے ہمیشہ زیادہ ہوگا۔ نوافل سے انسان رات و دن اپنی زندگی بھر دے، فرائض نہیں ہے وہ نوافل کسی کام کے نہیں ہیں، ساری رات تہجد پڑھتا رہے، فجر میں سو جائے، تہجد اس کے کسی کام کی نہیں، لیکن تہجد نفل ہے، ہمت نہیں ہوئی، توفیق نہیں پڑھ سکا، انشاءاللہ گنہگار نہیں، فجر کے وقت اٹھ گیا، اس نے اپنی دونوں ہاتھ اپنی جھولیاں بھر دی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کی جھولیاں، خیر کی، ثواب کی قدر، خصوص فریضہ جو ہے اس کا ثواب نوافل سے زیادہ ہے۔ خود ام المومنین ہم سب کی والدہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات، جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، قیامت تک جس کو پڑھا جاتا رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعاہدا علی النوافل منہ من رکعتي الفجر، فرمایا فجر کی 2 سنتوں کی پابندی جو میں نے کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی کسی نوافل کی پابندی اس طرح میں نے کرتے ہوئے آپ کو نہیں، اس قدر پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بشری تقاضے غالب ہوئے، آپ کو نیند آ گئی، تمام صحابہ کو نیند آئی، تھکے ہوئے تھے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، بلال حبشی کو ذمہ داری دی آپ نے اٹھانا، انہیں بھی نیند آ گئی، جب سورج طلوع ہو گیا، سورج کی شعائیں لگی، نبی علیہ السلام اٹھے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ ہمیں کیا ہو گیا، فجر کا فریضہ ہم سے ضائع ہو گیا، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرمایا جب نیند آ جائے انسان کو، احساس نہ ہو تو پکڑ نہیں، پکڑ اس پر ہے جو جاگے اور پھر دوبارہ سو جائے، جاگ رہا ہو پھر بھی نماز نہ پڑھے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں تھی، وہاں پھر اس جگہ کو چھوڑا ہے، آگے چلے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج طلوع ہونے کے بعد اذان دی ہے، فجر کی سنتیں قضا ہو گئی، پڑھی، اور سفر میں بھی پڑھی، سفر میں باقی نوافل معاف ہو جاتے، سفر میں جب انسان ہو، باقی جو سنت موقدہ ہے، ظہر سے پہلے والی، بعد والی، مغرب کے بعد والی، عشاء کے بعد والی، معاف ہے، خالی فرائض پڑھو، وتر کی نماز 1 رکعت اور یہ فجر کی 2 رکعت، یہ سفر میں بھی معاف ہے، یہ سفر میں بھی پڑھی، قضا ہونے کے بعد بھی پڑھی، اتنا اہتمام، خود فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ان 2 رکعتوں کا ثواب دنیا وما فیہا سے اعلیٰ افضل، ابھی فرض نہیں پڑھا، اٹھ کے 2 سنتیں پڑھی، دنیا وما فیہا سے علی افضل، یعنی اس کی وضاحت یہ ہے، بالفرض اگر ایک آدمی کے پاس پوری دنیا کے مال و دولت آ جائے
خزانوں کا مالک بن جائے. زمین جتنے خزانے اگل رہی ہے سب خزانوں کا مالک بن جائے, اللہ کے راستے کو صدقہ کر دے. کتنی بڑی نیکی ہے, کتنا بڑا صدقہ ہے. اس سے زیادہ ثواب وہ آدمی کماتا ہے جو صبح اٹھ کر فجر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں یہ 2 سنتیں ادا کرتا ہے. اس صدقے سے زیادہ ثواب. یہ دن کی ابتدا ہے اللہ کی برکتوں سے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں, مسلمان ہیں, جنہیں احساس ہی نہیں. کچھ تو اتنے بھی ہیں نام نہاد مسلمان, فجر تو کیا وہ کوئی بھی فرید ادا نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمعے میں بھاگتے ہوئے جماعت کے وقت کھڑے ہوئے پہنچ جاتے ہیں, بس ہمارے لیے اتنا ہی کرتے. روزانہ کے 500 فرائض ضائع کر رہے ہیں, فجر سمے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. بڑی محرومی ہے, بہت بڑی بدبختی اللہ کے فرائض کو چھوڑ دینا. اور کچھ ایسے نمازی ہر علاقے میں دیکھے پابند 4 نمازوں کے, فجر نہیں پڑھتے بغیر شرعی عذر کے. کچھ ایسے کچھ صحیح ہے, چنگے بھلے ایسے اٹھ کے گھروں میں, اگر شرعی عذر ہے اللہ پورا ثواب دے گا. نیت ہو, سناٹا ہے یا بدامنی ہے وغیرہ, بیماری ہے, اللہ جانتا ہے. بندے کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. وہ خود سمجھتا ہے کہ شرعی عذر ہے یا نہیں. بغیر شرعی عذر کے اگر پڑھ رہا ہے تو پھر یہ بھی نقصان. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں 4 نمازیں پڑھتے ہیں, ان سے بھی گئے, ان کی حالت انتہائی خراب ہے. اٹھ کے آتے ہیں اور ظہر کے ساتھ فجر پڑھتے ہیں, پھر ظہر یا چاش کے وقت فجر پڑھ قضا ہوگی بغیر شرعی عذر. ایسے بھی لوگ پائے گئے. کچھ لوگوں نے اہتمام کے لیے کسی کو کہا کہ مجھے اٹھانا, اچھی بات ہے, الارم رکھا, اٹھ نہیں سکا, الارم سنا نہیں, انشاءاللہ پکڑ نہیں. جس نے پڑھنی نہیں ہے نماز, اس کے الارم کی سیٹنگ کیا ہے؟ صبح جب کاروبار کے لیے 12 بجے اٹھوں گا اس وقت کی ٹائم. فجر اس کے شیڈول میں ہے ہی نہیں. بدبخت آدمی, اپنی اصلاح کر لے پڑھنے سے پہلے. فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث, لمبی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بتایا, جنت کے مختلف مناظر آپ کو دکھائے گئے اور جہنم کے مختلف عذاب جو مجرموں پر ہو رہے تھے وہ آپ کو دکھائے گئے. ایک ان میں سے حدیث کا ایک ٹکڑا جو فجر کی نماز کے متعلق ہے. فرمایا کہ آدمی لیٹا ہوا ہے, فرشتہ اس کے اوپر کھڑا ہوا, بڑا پتھر اس کے ہاتھ میں ہے. لیٹے ہوئے آدمی کو زور سے وہ پتھر مارتا, اس کے سر پر اس کا پورا سر کچل جاتا, چپک جاتا. اتنی زور سے اس کو پتھر مارتا, پتھر اس کے سر کو لگنے کے بعد لڑکتا ہوا دور چلا جاتا. فرشتہ جاتا ہے, جب تک پتھر لے کے آتا ہے اس کا سر پھر دوبارہ درست کرو. یعنی مرنے کے بعد جو اللہ لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جسم دے گا, جو کیفیت ہے اس کی طرف ایک اندازہ ہے. وہاں عذاب دینے کی کیفیت انسانوں کے جسم علیحدہ اللہ کے حکم سے ہو جائے. وہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کس طرح ان چیزوں پر قادر ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا. کیسے ہوگا یہ اللہ کا راز ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے, یہ اللہ کا علم ہے. پتھر دوبارہ لے کر آئے گا, اس کا سر پھر درست ہوگا, دوبارہ اس کو پتھر مارنا. اس کے ساتھ یہ معاملہ آخر میں فرشتوں نے بتایا, جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے. نبی علیہ السلام مختلف جنت کے بھی ایسے ایسے مناظر کا ذکر آتا ہے کہ کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ جنت میں اس طرح کے بھی مناظر ہوں گے. وہ پڑھ کے کچھ اندازہ ہو. بے شمار مناظر تو اللہ نے بھی چھپایا ہوا ہے, بے شمار نہیں, محض تعارف کے لیے کچھ چیزوں کا ذکر ہو. جہنم کے بے شمار عذاب, عجیب و غریب عذاب, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بتایا جبرائیل اور میکائیل نے, یہ جس کو سر کچلا جا رہا تھا, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, وَكَانَ يَنَامُ عَنِ الْفَرِيضَةِ, یہ فجر کے وقت سویا رہتا. یہ اس کا جرم تھا, یہ اس کو عذاب ہو. یعنی واضح حدیث کے باوجود بھی ایک نوجوان مسلمان, زندگی گزر گئی, عمر گزر گئی, دنیا میں, کاروبار میں, بچوں کی تعلیم میں, لوگوں کے معاملات میں, رشتہ داری کے معاملات میں, لوگوں کے برادری کے فیصلے کرنے میں بڑا ایک سلجھا ہوا ماہر دانا
لیکن اللہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ کان ینام عن الفریض، فجر کے وقت سویا رہتا تھا کہ اس کی صلاح ہے۔ یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہیں یہ معاملہ ہم تو نہیں کر رہے، کیا فجر ہم پڑھ رہے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہے، ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ رات کے وقت ہم الارم رکھیں، کسی کو بولیں کہ ہمیں اٹھائیں۔ کتنی ایسی مساجد میں یہ ماحول ہے، بڑا پیارا ماحول ہے، موبائل فون کا دور ہے، اس کا درست استعمال بھی ہے، ایک دوسرے کو لوگ فجر کے وقت کالے کرتے ہیں، باقاعدہ واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے، فجر کے گروپ کالے آ جاتے ہیں، اذان ہو گئی آ جائیں، جمع ہو جائیں، یہ اچھی بات ہے، یہ طریقہ ہونا ایک دوسرے کو اٹھانے کا، تاکہ ہمارا کوئی بھائی اس خیر سے محروم نہ رہے۔ کتنی خیر جمع ہوتی ہے اور کتنی نحوستوں سے نمازی محفوظ ہوتے ہیں جو فجر پڑھتے ہیں، کاش کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، جنت کی سب سے بڑی نعمت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو نیکیاں کر کے آئیں گے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، میں اپنے فضل سے بڑھا کر بھی دوں گا، زیادہ بھی دوں گا۔ اپنے فضل سے اللہ بڑھا کر دے گا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار، وہی اصل منزل ہے، آخری منزل وہ ہے۔ اہل علم نے جو وضاحت کی ہے، جنت بہت بڑی نعمت ہے لیکن منزل جنت نہیں ہے ایک مومن کی، جو منزل ہے وہ جنت سے بھی آگے ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار، اس کا چہرہ دیکھنے کا شوق، جو دعا میں طلب کیا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تیرا جو خوبصورت جمال والا چہرہ ہے، میں اس چہرے کو دیکھنے کا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ جس اللہ کے لیے جھک رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، پیشانی اپنی نیازیں جبھی ٹکا رہے ہیں، تب سے معزز ٹکڑا عضوہ جسم کا اللہ کے سامنے ٹکا رہے ہیں، اس ذات کے سامنے جس کے لیے زندگیاں بھی لوگوں نے وقف کی ہوئی ہیں، جس کے لیے مجاہد جہاد میں کٹ جاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، لوگ صدقہ کر رہے ہیں، رمضان آ جائے تو روزے رکھ رہے ہیں، نفلی روزے، جس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ کر دن گزارا، اس اللہ کو دیکھنا تو ہے، وہ منزل ہے اللہ رب العالمین کا دیدار۔ فرمایا تم چاہتے ہو فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ فرمایا میرے ساتھیو، جنت چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو، ان دو نمازوں کی پابندی، فجر اور عصر، فجر اور عصر کی پابندی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ کی جنت میں لے کے جائے گی، اور پھر سے اللہ کا دیدار، اتنی بڑی نعمت یہ فجر کے ساتھ منسلک ہے، مسعود ہے جو باجماعت ادا کر، سارے خزانے اور نیکیاں اہل فجر کے نماز۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیز سمجھنے اور عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ صحیح بخاری کی ہی حدیث، فَمَا يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک علیحدہ جماعت رکھی ہوئی جو تمہارے نمازوں کی حاضری لگاتی، 500 نمازوں کی حاضری۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا اپنے بندوں پہ ایک کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ قیامت کے دن میرے یہ فرشتے ان بندوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ ان کے لیے حجت ہو، ان کی بخشش کے لیے،
جہنم سے نجات کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے حجت کو ہے ساتھ لے کر آئے، فرشتے ان کے لیے گواہی دیں۔ ان دن کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی اور رات کے وقت علیحدہ فرشتوں کی پوری ایک جماعت، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوئی، فجر سے لے کے عصر تک، پھر عصر سے لے کے فجر۔ ایک جماعت فجر کے وقت آتی ہے فرشتوں کی، تمہارے دن کے اوقات فرائض لوڈ کرتی تھی، حاضری لگاتی تھی، ظہر عصر کے وقت پھر دوسری فرشتوں کی جماعت، وہ پھر ظہر مغرب اور عشاء سے لے کے پھر فجر تک حاضری لگاتی۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے عصر میں اور فجر۔ عصر کے وقت جن کی حاضری ہوتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے وہ بھی عصر کے بعد جاتے ہیں۔ اسی طرح فجر میں، اسی لیے زیادہ تعداد عصر اور فجر میں فرشتوں کی ہوتی ہے۔ فجر میں بالخصوص علیحدہ فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں، فرشتوں کی حاضری ہو، رحمت کے فرشتے، خوش نصیب لوگ ان رحمتوں کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کتنے بد نصیب ہیں لوگ جو رات کو دیر سے کاروبار سے آ کر سو جاتے ہیں، جانوروں کی طرح سویا ہوا ہے، ادھر اللہ کے گھروں میں اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، لینے والے وہ رحمتیں حاصل کر رہے ہیں اور یہ جناب سویا کثرت کے ساتھ فرشتوں کی طرف۔ وہ مجلس ویسے ہی بابرکت ہوتی ہے جہاں رحمت کے فرشتے، اللہ کا گھر ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، فرشتوں کی کثرت کے ساتھ حاضری ہو۔ اکثر لوگ آتے ہیں پریشانی کے لیے، پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، ایک کاروبار کھولتا ہوں ٹھپ ہو جاتا ہے، دوسرا کھولتا ہوں برکت نہیں، تیسرا کھولا نقصان ہو گیا، بیماری گھر سے نہیں جا رہی، پیسوں کی تنگی ہے، قرضہ نہیں اتر رہا۔ اٹھتے ساتھ ان سے پہلا سوال کیا جاتا ہے فجر باجماعت پڑھتے ہیں؟ جواب آتا ہے نہیں۔ جو رحمتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، ابو داؤد جامع ترمذی، اللہ میری امت کے فجر کے اوقات کو تو برکت والا بنا دے، فجر کے اوقات میں جو وہ حاصل کریں گے چیز وہ برکتوں والی چیز ہو۔ وہ برکتیں جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رزق جب تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا فریضہ چھوڑ کے جانوروں کی طرح سوئے رہتے ہو، پھر آتے ہو مسجد کے امام کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، مسئلہ پوچھنے کے پریشانیوں سے نجات کا حل کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ خود اپنے بات پریشانی کا، ہم خود سوچتے ہیں غفلت ہے، اپنے آپ غفلت میں ہیں، اپنے آپ پہ خود ظلم کر رہے ہو۔ کثرت کے ساتھ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، دونوں عصر کے وقت کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے، بلاتا ہے، حاضری ہوتی ہے، جا کے اپنی ڈیوٹی کی اطلاع دیتے ہیں، اور پھر فجر والے بھی اپنی ساری آدھے دن کی ڈیوٹی، اس کا پورا جو رپورٹ ہے پوری اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں کتنے پیارے الفاظ، اب یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ الفاظ نصیب ہو جو بے نماز، دنیا کی کوئی تمغہ ہو، کسی سیاستدان، کسی وڈیرے کی طرف سے تعریف کے الفاظ ہوں، وہ تو ہمیں ان کے لیے تو ہم بڑے شوق رکھتے ہیں۔ فرشتے یہ معصوم مخلوق کتنے پیارے انداز میں ان نمازیوں کا ذکر کرتے ہیں، اس چیز کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ عصر والے بھی فجر والے بھی دونوں یہ گروپ جماعتیں ڈیوٹی ادا کرنے والے رپورٹ میں جا کے یہ الفاظ کہتے ہیں نمازی حضرات کے بارے میں، اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، ہماری ڈیوٹی کی ابتدا بھی ہم گئے، وہ تیرے آگے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نماز پڑھتے ہوئے ہم نے پائے، چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنی مضبوط بہترین گواہی، کتنے پیارے الفاظ، کتنے خوش نصیب۔ یہ پانچوں نمازوں کے فرائض اللہ کے گھر میں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ تعلق، کہ میرے گھر آئے ہیں اور پھر میرا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے مساجد، اللہ کے گھروں کو چھوڑ کے اپنے گھر میں بغیر چلے ظلم کی نماز، یا بالکل ہی چھوڑا ہوئے نمازوں کو، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔
اپنے آپ پہ بہت ظلم کر رہے ہیں. مرنے سے پہلے اصلاح کرنی چاہیے، خود اپنی اولاد کی، نوجوان اولاد کی، گھر میں خواتین کی، وہ بھی اس طرح نمازوں کی پابندی کی ہے. اکثر یہ عذر خواتین کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ کبھی بچے نے پیشاب کر لیا، کپڑے پلید ہیں، یا کبھی انسانی حاجات ہیں، غسل کرنے کی حاجتیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری رکاوٹیں توڑ کر اللہ کا فریضہ وقت گزرنے سے پہلے پہلے ادا کرنا. تکلیف اٹھائے مرد حضرات ہو، خواتین، غسل کی حاجت ہو، غسل کر، اللہ کا فریضہ مت چھوڑو. بچے نے پیشاب کر لیا، کپڑے پلید ہو گئے، کپڑے تبدیل، جس پر پانی کے چھینٹے لگائے، کپڑے تبدیل کرے، نماز پڑھے. اللہ کا فریضہ نہ چھوڑو. یہ عذر نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کہیں عذاب کا پھر شکار ہوں. اپنی بچوں کو بھی یہی تعلیم، بچوں کو بھی اٹھائیں. یہ ان پر شفقت نہیں ہے، سویا ہوا ہے گہری نیند میں، بالخصوص جو بچے بالغ ہو چکے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا 7 سال کی عمر کے ہوں انہیں حکم دو، انہیں کہو، جامع ترمذی ابو داؤد کی معروف حدیث، 10 سال کے ہو جائے تو انہیں سزا دے کر بھی نماز پڑھاؤ. یہ شفقت نہیں کہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو کیسے اٹھاؤ. اللہ کے فریضے میں عادی ہو جائے، پوری زندگی وہ پڑھتے ہیں، ان کی گھٹی میں یہ چیز ڈال دیں تو فجر اس طرح پابند. خود بھی اپنے گھر والوں کو، خواتین کو اور پھر اپنے بچوں کو اس طرح پابند بنا جائے تاکہ وہ خیر حاصل کر دیں. یہ وہ 2 نمازیں جن کی پابندی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے. من صلی البردین دخل الجنہ. فرمایا جو یہ 2 نمازیں پڑھے گا، فجر اور عصر جماعت پابندی کے ساتھ، وہ جنت میں ضرور داخل ہو. یہ پابندی، یہ ضمانت، جنت کے ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ جناب سویا ہو. بدبختی نہیں دور کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم نہیں دور کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ٹکٹ دے کر گئے، یہ تمہاری جنت کا راستہ ہے، ضمانت ہے، شرط ہے، شرطوں کو پورا کرو. عصر کی نماز باجماعت، فجر کی نماز باجماعت، اس کے لیے جنت. پھر ساتھ صحیح مسلم کی دوسری حدیث، تم چاہتے ہو تمہارے اوپر جہنم حرام ہو جائے. ہر مسلمان یہی چاہتا ہے، ہر مومن یہی چاہتا ہے، اے اللہ ہمارے جسموں کو قیامت کے دن جہنم کی لو سے بھی محفوظ رکھو. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، یہ بنیادی مقصد ہے، جہنم سے بچ جانا، جنت کا حصول، اللہ کا دیدار. یہ ساری چیزیں اللہ کے فرائض میں موجود، فجر میں موجود، عصر کی پابندی میں ساری چیزوں کی ضمانت موجود. لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. فرمایا قطعاً ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو پوری زندگی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا رہے. نہیں جائے گا جہنم. کس کی گارنٹی؟ کس عظیم ہستی کی ضمانت ہے؟ اللہ کے محبوب امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین، تمام جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت. جہنم کی آگ اس پر حرام، پڑھو فجر اور عصر جماعت کے ساتھ. پھر اس چیز کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اتنی تاکید اور فضیلت کے باوجود نہیں پڑھتے ہو. فرمایا پھر یہ منافق. ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر صلاة اللیل. فرمایا پھر اکثر لوگ جو غیر حاضر رہتے ہیں، منافقین کی علامت ہے عشاء کی نماز، فجر کی نماز ان پہ بھاری پڑتی. صحیح بخاری ہے. ایک تجزیہ ہم کریں نا سنجیدہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق ہے جو فجر اور رات کی نماز نہیں پڑھتا. میں فجر بھی نہیں پڑھوں، رات کی نماز بھی نہیں پڑھوں، کوئی بھی نماز نہ پڑھوں، پکا مومن خود کو سمجھوں، منافق کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں. یہ زیادتی، یہ انصاف نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منافق کہا. واضح حال، رات کی نماز سے سستی کرتا ہے، فجر کی نماز سے سستی کرتا ہے. فرمایا منافق. یہ نہ پڑھے عشاء،
یا ایسا پڑھے فجر نہ پڑھے، کہے میں پکا مومن ہوں، یہ دھوکے باز جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامت بتا، اس نشانی سے نکلنا ہے۔ اگر یہ کمزوری ہے، منافقت کی علامت ہے، اس کو چھوڑنا ہے، مرنے سے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارا شمار مخلص اہل ایمان کے ساتھ ہو، منافقین کے ساتھ نہ ہو، جن کی عادتوں میں، جن کی زندگی میں منافقوں کی مشابہت ہو، اس زندگی سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے۔ آگے اسی حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ فرمایا لو یعلمون ما فیہما، ہائے کاش ان کو ان کے ثواب کا پتہ چل جائے، کیونکہ منافق کی نظر دنیا میں ہوتی، دنیاوی کاروبار، دنیاوی فوائد، مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، اولاد کے مسائل، ان کی پڑھائی، ان کو کاروبار پہ لگانا، بس اس کی نظر اسی دائرے کے اندر محدود ہوتی ہے، آخرت میں نظر نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا ثواب کتنا ہے، باجماعت عشاء پڑھنے پر، فجر اپنا بستر، اپنی نیند چھوڑ کے قربانی دے کر جو آتے ہیں، ان کو ثواب کا پتہ۔ لو یعلمون ما فیہما لآتوہما ولو حبوا، یہ ضرور بے ضرور پہنچے، اگر بیمار بھی ہو تو گھٹنوں پر رینگتے ہوئے بھی آ کر پہنچے۔ نماز میں، مساجد میں اس طرح وہ نماز نہیں چھوڑے اگر ان کو ثواب کا پتہ احساس نہیں۔ یہ اللہ کی ایک آزمائش بھی ہمارے اوپر، بے شمار نیکیاں ہیں جن کے ثواب اللہ نے چھپایا ہوا ہے، وہ ثواب، وہ سارے ثواب خزانے پڑھنے کے بعد ظاہر، دنیا میں ظاہر نہیں ہو۔ دنیا میں بے نمازی بھی کاروباری ترقی کر رہا ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، وہ خزانے کہاں ملے گی؟ مرنے کے بعد میں، یہی تو آزمائش ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ساری چیزیں واضح ہو جائے، ہمیں ان کو پتہ چل جائے تو پیچھے نہ۔ کتنا بڑا ثواب اللہ نے ان میں رکھا ہے، اتنا بڑا کہ بیمار ہو، گھٹنوں پر رینگتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے آ کے پہنچیں گے، چل نہ سکتے ہو، کسی کو کہیں گے ہمیں اٹھا کے دے کے چلو، لوگوں کا سہارا لے کر آ کر پہنچیں گے، نماز نہیں، ان کو ثواب۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، سمجھیے، ہر وہ نیکی اس کا ثواب انتہائی بھاری ہے، خزانوں سے بھری ہوئی ہے وہ نیکی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حد بندی نہ کرے، جس کے ثواب کا تعین نہ کیا جائے، اس کا ثواب انتہائی بڑا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا انہیں پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے، کتنا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت کا، عشاء کی نماز باجماعت کا تعین نہیں، کیونکہ تم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اس کی حد بندی نہیں کر سکتے، وہ اللہ جانتا ہے، اتنی بڑی نیکی۔ حتیٰ کہ کچھ حدیث میں اتنا اشارہ ہے، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا من صلی صلاة العشاء بالجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى صلاة الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله۔ صحیح مسلم کی روایت، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی، پھر جا کے سو جائے، تہجد ہے، نفل ہے، جو پڑھے گا اس کے درجات بلند ہو گئے۔ نوافل میں سب سے بڑا نفل تہجد کی نماز، نوافل فرائض کے بعد، فرائض کے بعد سب سے بڑی نفل نماز تہجد کی نماز، کیا انتہائی بڑا ثواب۔ لیکن فرض نہیں پڑھتا، انشاءاللہ گنہگار پڑھنے والے خوش نصیب، فرائض کے ساتھ جو تہجد کے ادا کرتے ہیں، انبیاء کی شان ہے، صالحین کی علامت ہے، اللہ کے خاص نیک بندوں کا وطیرہ ہے تہجد ادا کرنا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن فرض نہیں، فرمایا جا کر سو جائے، پھر اٹھا فجر کے بعد پوری رات 8 گھنٹے 7 گھنٹے سویا رہا، فجر میں اٹھ کے آ گیا، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ رب العالمین اس کو پوری رات تہجد کا ثواب دے دے، بھلے سویا رہا۔ کس چیز کی برکت ہے؟ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کے لیے مسجد میں جا کے، اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا، تہجد۔ یہ ساری زندگی، یعنی یہ روزانہ جو پڑھتے ہیں ساری زندگی پانچوں فرائض، ان کے لیے ساری زندگی فرائض کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ روزانہ تہجد کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ خوش نصیب ہے ہمارے، اللہ رب العالمین نے جن کے لیے یہ خزانے رکھے ہیں۔ کون ہے جو یہ خزانے حاصل کر رہا ہے؟ اور اسی لیے شیطان کا زور دیکھیں،
اس قدر دشمنی اس کو نماز کے ساتھ رات کو سوتے وقت فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، تمہاری بدھی پر وہ 3 گرہیں منتر اپنے جادوئی پڑھ پڑھ کے تمہیں باندھ دیتا ہے تاکہ یہ فجر کو نہ پڑے۔ سارا زور اس کا جھگڑا، اس کی جنگ اسی پر، فجر کو نہ فجر کو نہ فجر کا وقت ہوا، اللہ کا خوف ہے اس بندے کو، نماز نہیں اٹھ کر دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ایک گرہ کھل جائے، وضو بناتا ہے، وضو کی برکت سے دوسری گرہ، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تیسری گرہ کھل جائے، شیطان ناکام ہو گیا، یہ کامیاب۔ فرمایا فجر اس نے پڑھی، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، فجر باجماعت ادا کرنے کی وجہ سے خوش و خرم اور تازہ توانا، پورا دن بڑی خیر و سعادت کے ساتھ اس کا گزرتا ہے، پورا دن سعادت خیر خوش طبع رہتا ہے، حساس بشاس رہتا ہے، نشیطاً حساس بشاس، فجر کی برکتیں۔ فرمایا اگر شیطان کامیاب ہو گیا، نہیں اٹھا، شیطان کامیابی کا شیطان اس پر نعرہ لگاتے ہوئے اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ شیطان سب سے پلید مخلوق ہے اور پیشاب تو اس سے بھی زیادہ پلید، وہ بے نمازی کے کان میں ہوتا ہے جو فجر نہیں ہوتا۔ رات کو سویا، دیر سے کاروبار سے آیا، 12 بجے سویا، ہماری روٹین ایسی ختم بیکار ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ کرا دے، پسند نہیں کیا، عشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ عشاء سے پہلے سو جاؤ گے تمہاری عشاء کی نماز ضائع نہ ہو، عشاء کے بعد جاگتے رہو گے کہیں تمہاری فجر کی نماز ضائع نہ ہو۔ ہم نے وہ روٹین توڑ، روحانیت بھی گئی، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ 12 بجے دکان سے آ کر کھانا کھائیں گے، 12 بجے رات کا کھانا۔ سونے والے نمازی عشاء پڑھ کے سو گئے، ان کی آدھی نیند ہو چکی ہے، یہ رات کا عشائیہ کر رہا ہے، کھانا کھا، اب وہ سوئے، بیمار نہیں پڑے گا تو کیا، پھر بیماریاں ہیں۔ فجر کے وقت یہ جو اندھیرا ہے لا خسف اللیل، آج ڈاکٹروں کی، خاندانوں کی تحقیق ہے باقاعدہ، یہ مستند خبر ہے۔ فجر کے وقت جو ہواؤں میں بیکٹیریات ہوتے ہیں، انسان جب جاگ جائے سانس لیتا ہے، اس کی بے شمار بیماریوں کو وہ ختم کرتا ہے۔ اکثر ان لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی ہیں جو عادی ہوتے ہیں، پوری زندگی جو فجر کے وقت ہوتے ہیں، وہ اکثر بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں۔ صحت بھی برباد کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کی بھی مخالفت۔ رات کو دیر میں 12، 1، 3، پوچھو نا لوگوں نے کس ٹائم کو، 3 بجے، 2:30 بجے، 2 بجے، روٹین ہی نہیں، روٹین فجر نہیں پڑھنی، ذہن میں نہیں ہے، شیڈول میں نہیں، 12 بجے اٹھنا، 1 بجے جا کے کاروبار کرو۔ جو نبی علیہ السلام نے دعا کی صبح کی برکتوں کی، اس سے بھی معروف، فجر کا فریضہ بھی چھوڑ دیا، شیطان بھی کان میں پیشاب کر کے گیا۔ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ہم مردار ہو چکے ہیں۔ مرنے کے بعد جو مردہ ہے اس کے جسم کو آپ کاٹو، اس کو آپ چوٹ لگاؤ، اس کو اندر سوئیاں آپ مارو، سے کوئی احساس نہیں، مردہ ہے۔ شیطان کان میں پیشاب کر گیا، یہ دبا جناب اٹھ کے عطر وغیرہ پرفیوم لگا کے غسل کر کے کاروبار میں، احساس ہی نہیں، کیونکہ ہم مر چکے ہیں، مردار ہو چکے، روحانیت ختم ہو چکی۔ یہ شیطان کا زور ہے فجر کی نماز میں روکنے کے، اور جو پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جس نے فجر باجماعت ادا کر لی، ایک اور فضیلت سنے، وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اللہ کے ذمے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حفاظت میں ہے، فرشتوں کی دعاؤں میں آ گئے، دن کے وقت اللہ اس کو برکتیں دے گا، سعادت، حادثات سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم پھر وہ عامل پریشان ہوتے ہیں، عاملوں سے وظیفے پوچھ رہے ہو کہ وظیفہ کوئی بتاؤ پریشانیوں سے نکلنے کا۔ جو اللہ نے یہ وظیفے ہمیں دیے ہوئے ہیں، سیدھے آسان برکتوں والے وہ چھوڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہمیشہ شارٹ کٹ چاہیے، اور اللہ کے دین کو ہم نے خود چھوڑا۔ یہ وظائف ہیں، اللہ کا ذمہ کیسے ملے گا؟ حادثات سے کیسے بچوں کے فجر نماز باجماعت؟ ساری برکتیں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فجر نہ پڑھنے کی جو نحوست فرمایا، جو حدیث پوری ایسے ہوتی ہے، فجر پڑھی حساس بشاس اور طیب نفس، پاکیزہ نفس ہوتا ہے، فجر چھوڑ دی، شیطان پیشاب کر گیا اس کے کان میں، خبیث النفس، بھاری بھرکم جسم اور خبیث اور سست اور غافل ہو کر اٹھتا ہے۔
دن اس کا منحوس ہو کے گزرتا ہے. نحوست خود دی نا فجر نامہ. اب بھی یہ کچھ گفتگو ہے جو آپ نے سنی. ہم اپنے اولاد کی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی, خواتین کی, اپنی ذاتی اصلاح کریں. اس اللہ کی بڑی نعمت کو ہم چھوڑیں. فجر کی نماز کی باجماعت کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے پوری زندگی, ایک آدھ دن کے لیے نہیں, صرف رمضان مبارک کے لیے نہیں. یہ پوری زندگی مرتے وقت تک کا پیکج ہونا چاہیے. بڑی خیر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام جہانوں کی خیر نصیب فرمائے. درس و قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب محمدی مسجد اہل حدیث بریٹ آباد میں فضیلت الشیخ مولانا طاہر احمد صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں. درس قرآن حدیث خواتین اور 6 اکتوبر بعد نماز عصر